یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم جیسی عورتیں کائنات میں ہے بھی نہیں۔ تو جن جیسی عورتیں قرآن کہہ رہا نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور اللہ نے جہاں جو اہل بیت کا لفظ فرمایا ہے، یہ اصلاً کن کے لیے کہا ہے؟ نبی کی بیویوں کے لیے کہا ہے، میری اور آپ کی ماں کے لیے کہا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہمیں جو ہے ان اہل بیت سے محبت ہے، اور صرف ان سے نہیں، کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کے جو اہل بیت، دیگر اہل بیت، ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ کائنات کے پیغمبر کی 3 یا 4 بیٹے پیدا ہوئے، تینوں چاروں بیٹوں سے بھی ہمیں محبت۔ کائنات کے پیغمبر کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، ان سے بھی ہمیں محبت۔ کائنات کے رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور پیغمبر کائنات اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور جو کہتے ہیں کائنات کے پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، بڑے لکھے جوان بیٹھے ہیں، بیٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بنت۔ کیا کہتے ہیں؟ بنت۔ اور جمع ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بنات۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے جو لفظ بولنا ہے وہ بنت کا بولنا ہے یا بنات کا بولنا ہے؟ کائنات کے رب نے بنات کا لفظ بولنا ہے، نبی کی بیٹیاں کہا ہے۔ اور صرف قرآن مجید، پہلی بات جب قرآن مجید میں آ جائے تو امن نفس، دوسری بات جب کائنات کا پیغمبر تشریح کر دے، اپنی حدیث میں بیان کر دے، تو پھر بھی امن نفس تکنا۔ اور کائنات کہتے ہیں نہیں، تاریخ سے ثابت کریں اور جائیں دنیا بھر کی تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، جس کتاب کو مرضی اٹھا کے لے آئے، اس میں کائنات کے پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہوگا۔ تبری اٹھا لے، البدایہ والنہایہ اٹھا لے، اور صرف اہل سنت کی تاریخ نہیں، اہل تشیع ہمارے بھائیوں کی تاریخ اٹھا لے، اعلام البراء اٹھا لے، یعقوبی کو اٹھا لے، طبرسی کو اٹھا لے، دیگر کتابوں کو اٹھا لے۔ اللہ کی قسم ان کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم چاروں سے محبت کرتے ہیں۔ اور کائنات کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کائنات میں 4 عورتیں ایسی ہیں جو خیر النساء ہیں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ مریم علیہ السلام، مریم بنت عمران۔ کائنات کے پیغمبر کے زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ، خیر النساء، فرمایا سارے کائنات کی عورتوں سے بہترین عورت ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا ہم نے مریم علیہ السلام کو چن لیا ہے، جہان والوں، جہان کی عورتوں سے منتخب کر لیا۔ اور دوسری جناب آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں وہ کس گھر میں رہی ہے؟ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے کے گھر، 70,000 بنی اسرائیل کا بچے کے قاتل کے گھر، لیکن جس کو کائنات کا رب منتخب فرما لے، شکر ادا کیا کریں اللہ نے ہمیں مومن بنا دی ہے، ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ ورنہ جو ہے ہندوؤں کتنے بڑے بڑے لکھے ہندو، گائے کا کوئی پیشاب پی رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چوہوں سے ڈر رہا ہے، کوئی مٹی کے ڈھیر سے ڈر رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو، خوش ہو جائیں کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو اپنا منتخب بندہ بنا دیا، مومن بندوں میں شمار فرما لیا۔
اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ہم ان سے زیادہ وسیع تو نہیں جو آگ کو کی پوجا کر رہے ہیں. ہم جو مندروں میں جا کر جو ہے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں ہم ان سے زیادہ وسیع ہیں. اور جو چرچ میں جا کے پوجا کرتے ہیں, جو کلیساؤں میں جا کے پوجا کرتے ہیں, سوچئے تو صحیح ذرا. بڑے بڑے پڑھے لکھے, بڑے رفائی کام کرنے والے یورپ کے لوگ, بڑے روپے پیسے والے, لیکن اللہ کی قسم کائنات کے رب نے ان کو ہدایت نہیں عطا کی. لیکن 57 جگ کے ایک زمیندار کو کائنات کے رب نے ہدایت سے نواز دی. شکر ادا کیا کرے کائنات کے رب کا کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو اپنے سامنے ماتھا ٹیکنے کے لیے قبول کر لیا. یہ کائنات کے رب کی مرضی ہے, میری اور آپ کی مرضی نہیں. دیکھیے نا, کائنات کے پیغمبر کی دعوت قبول کرنے والے فارس سے سلمان فارسی آ گئے, روم سے سہیب رومی آ گئے, حبشہ سے حضرت بلال آ گئے. نہیں قبول کیا تو چچا ابو جہل نے قبول نہیں کی دعوت, نہیں قبول کی تو ابو لہب نے نہیں کی, نہیں قبول کی تو عتبہ شیبہ ولید نے قبول نہیں کی. یہ کائنات کے رب کی مرضی ہے, چاہے تو سمیہ کو اپنا بنا لے, اور چاہے تو عمار کو اپنا بنا لے, اور چاہے تو مصعب بن عمیر کو اپنے لیے منتخب کر لے اور خوش ہو جائے. کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا. میں بات کر رہا تھا, کیا بات ہو رہی تھی یاد ہے؟ بھول گئے؟ 4 عورتوں کا تذکرہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ سے یاد رکھنا سبق. میں چونکہ استاد ہوں بنیادی طور پر, خطیب پاکستان تو حضرت مولانا قاری عثمان صاحب کا تو خطاب ہے, بڑی پیاری زبان, میٹھی زبان, ترنم لہجے میں, اور پھر ماشاءاللہ آپ کے دلوں کے سرور کے لیے شعروں کے شعر بھی پڑھیں گے. آپ کو جو ہے رولائیں گے بھی, ہنسائیں گے بھی. وہ تو خطیب ہے نا, میں تو ایک استاد ہوں, اس لیے میری باتوں کو یاد رکھنا ہے, میں نے پوچھ بھی لینا ہے. جو کرنا آگے بیٹھنا, سننا بھی نہیں ہے. ابھی تو میری بات کا آغاز ہوا ہے, تھکنا نہیں ہے. کیا مولانا مسعود صاحب؟ جی جی, تھکنا نہیں ہے, نہ موبائل دیکھنا ہے. بات میں کیا کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی نبوت سے ارشاد جاری کیا کہ 4 عورتیں دنیا کی بہترین عورتیں ہیں, خیر و نساء ہیں. نمبر 1 حضرت مریم بنت عمران, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. نمبر 2 حضرت آسیہ علیہ السلام. نمبر 3 ہماری ماں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر اللہ, کیسی ماں ہے. کائنات کے پیغمبر نے جب تک وہ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کائنات کے پیغمبر کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے جو ہے فوت شدہ سیدہ خدیجہ پہ آتا. کائنات کے پیغمبر جب بھی گھر میں کوئی خوشی کی بات ہوتے, جب بھی قربانی کا گوشت آتا, فرماتے عائشہ سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجنا. یہاں کوئی خامد اپنی بیوی کو یاد کر لینا, کہتے ہیں جی اب میں لفظ نہ ہی بولوں کچھ ہے. ہمارے رشتہ داری میں نانا جی تھے, حافظ صاحب بہت بڑا, ان کی زوجہ محترمہ ہماری نانی فوت ہوئی. تو جب قبرستان میں قبر پہ دعا کر رہے تھے تو
حافظ صاحب بہت رو رو کر دعا کر رہے تھے، بڑی لمبی انہوں نے دعا کی اور بڑی رو رو کر اونچی آواز سے رو رہے تھے، اور ہمارے گاؤں کے لڑکے مذاق اڑا رہے تھے، اور جس کے ساتھ 50 60 70 سال گزارے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو، اس کے لیے رونا نہیں؟ ماں کے لیے روتے ہیں، باپ کے لیے روتے ہیں، دوستوں کے لیے روتے ہیں، اولاد کے لیے، تو بیوی فوت ہو جائے پھر کیوں نہیں رونا؟ ایک عربی شاعر بھی کہتا ہے، کیوں جی افضل صاحب یاد ہے شعر؟ کہتا ہے، چلیں ساری بات نہیں بتاتا، صرف جتنی آپ کے مطلب کی ہے وہ بتا دیں۔ کہتا ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی عربی شاعر کی، تو قبرستان پہ جا کے جو ہے نا بڑا رویا، کہتا ہے رونے کا تو میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں خون کی ندیاں بہا دوں، رو رو کر آنسوؤں کی ندیاں بہا دوں، لیکن لوگ پھر باتیں کریں گے، تان کریں گے کہ اپنی بیوی پر اتنا محبت تھا۔ حالانکہ بیویاں ہوتی محبت کا مرکز ہیں، اللہ سب کو نیک بیویاں عطا فرمائے، محبت کرنے والی بیویاں عطا فرمائے۔ اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سب میں محبت پیدا فرمائے۔ برل چوتھی جو عورت ہے نساء و خیر نساء، وہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور فرمایا وہ عائشہ کی بات کیا پوچھتے ہو؟ عائشہ تو کی مثال تو فرمایا ایسے ہے، میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو کائنات کے پیغمبر سے پیار ہے تو یاد رکھیے کائنات کے پیغمبر کی زبان انور سے نکلو گے الفاظ سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ کفار مکہ کہتے تھے جا صادق والامین، اور صادق آ گیا، امین آ گیا، اور آج ہم محمد رسول اللہ کا فرمان سن کر ہمیں بھی صادق اور امین ماننا چاہیے۔ ہے بھی وہ صادق، ہے بھی امین۔ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، عائشہ کی بات کیا کرتے ہو؟ عائشہ تو میری ماں بیوی ہے، جیسے کھانے میں عربوں کو سب سے پسندیدہ کھانا شریک کا کھانا ہے، فرمایا ایسے ہی جو ہے میری بیوی، اور تمہیں عائشہ جو ہے اس کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے شریک کھانے کو فضیلت حاصل۔ اللہ اکبر، ہم ان پانچوں کی فضیلت کے بھی قائل۔ اور چھٹی اپنی، اللہ اکبر، سیدہ اپنی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور فرمایا میری سب سے محبوب بیٹی اور سب سے افضل بیٹی فرمایا سیدہ زینب ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جو میری چھوٹی لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ اور فاطمہ کی بات کیا کرتے ہو؟ فاطمہ تو میری اتنی پیاری لخت جگر ہے کہ فاطمہ ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم کائنات کے پیغمبر کی 11 بیویوں 2 کنیسوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور کائنات کے پیغمبر کی چاروں بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کائنات کے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ کائنات کے پیغمبر کے چاروں بیٹوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔ کائنات کے پیغمبر کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہمیں محبت ہے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ہمیں محبت ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا یہ جو میرے چچا امیر حمزہ ہیں، سیدنا امیر حمزہ ہیں، یہ احد میں شہید ہو گئے، فرمایا یہ سید الشہداء ہے، ساری قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے سارے شہداء کے جو سردار ہوں گے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ہمیں کائنات کے پیغمبر کے چچا کی ہم اس فضیلت کو مانتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر کے جو دوسرے چچا ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، وہ سیدنا عباس
کہ جب کائنات کے پیغمبر غزوہ حنین میں جا رہے ہیں، غزوہ حنین میں جب سارے کافروں نے کائنات کے پیغمبر کا گھیراؤ کر لیا اور اتنے تاپڑ توڑ حملے کیے، اتنے تاپڑ توڑ حملے کیے کہ مسلمانوں کے پاؤں لڑکھڑا گئے. کائنات کے پیغمبر پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. چچا محترم سیدنا عباس نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اکیلا کافروں کے نرغے میں پھنس گیا ہے. بھاگے بھاگے گئے، جا کے جو ہے کائنات کے پیغمبر کے سواری کی لگام پکڑ لی. کہا بھتیجے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، آگے مت بڑھو. دیکھتے نہیں سارے کافر آپ کو حصار میں لے رہے ہیں، اپنے نرغے میں لے رہے ہیں. کائنات کے پیغمبر رک جاؤ رک جاؤ. تو کائنات کے پیغمبر کو اپنے چچا کا اتنا احترام، جب لگام تھام لی، یہ بھی نہیں کہا چچا میرے گھوڑے کی لگام روک چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ میرے چچا، میرے پیارے چچا، کائنات کے رب کا حکم ہے کہ محمد کریم ڈرنا نہیں، آگے بڑھتے جانا ہے. ساری کائنات کے انسانوں میں سے بہادر انسان محمد رسول. نہ کسی ماں نے اتنا بہادر جنا، نہ قیامت تک جن سکتی ہے. کائنات کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا چچا پیچھے ہٹ جاؤ، گھوڑے سے اپنی سواری سے چھلانگ لگا دی اور پیدل ہی دشمن کے نرغے میں اور آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ سارے دشمن کو شکست فاش دے کر واپس آئے. چچا کو اتنا کہنا بھی گوارا نہیں کیا. ہم تو کچھ چچا بات کر دیں کہنے چال تو آپ دے کر دانا ایسی آپ دے کر کہتے نہیں ہے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمایا. چچے اور تائی جو ہیں یہ باپ کے کہنے، خالہ اور پھپھیاں ماں کے کہنے. فرمایا جس کی ماں فوت ہو جائے نا، وہ اپنے خالہ کی خدمت کر کے جو ہے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو ماں کی خدمت حاصل. فرمایا جو دعا ماں سے کروانی تھی نا، جاؤ آج اپنی خالہ سے کروا دیا. الخالۃ بمنزلۃ الام. بہرحال بات سے بات نکل رہی ہے. بات بتانے کا مقصود کیا؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا احترام رسول اللہ نے کیا، ان سے محبت کی، ان کا خیال رکھا اور سارے صحابہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حقوق کا، ان کے احترام کا خیال کیا کرتے تھے. مجھے یاد آیا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب عمر رضی اللہ عنہ، جناب تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا خیال کیا کرتے تھے، اتنا خیال کیا کرتے تھے. جناب عباس رضی اللہ عنہ کو رستے میں دیکھ لیتے کہ رستے میں آ رہے ہیں اور وہ سواری پہ، تو تینوں خلفائے راشد وہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آتے اور جا کر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سواری کی لگام تھام لیتے اور آگے آگے چلنا شروع کر دیتے. کائنات کے پیغمبر کے یہ چچا روکتے، کہا امیر المومنین ابو بکر چھوڑ دو، عمر چھوڑ دو میرے گھوڑے کی لگام، میری سواری کی لگام، عثمان چھوڑ دو. فرمایا نہیں چچا، آپ کائنات کے پیغمبر کے چچا ہیں، کائنات کے پیغمبر کو آپ سے پیار تھا، ہمیں بھی آپ سے پیار ہے. اور روایات میں لکھا ہے کہ کائنات کے پیغمبر کے یہ تینوں خلفاء کیا کیا کرتے تھے، وہ تینوں کو تینے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی لگام کے سواری کی لگام پکڑ کر گھر تک چھوڑ کے آیا کرتے تھے. ہمیں کیوں نہ ان سے پیار. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے پاس تشریف لے گئے. کہا چچا جب ہم کائنات کے پیغمبر کی زندگی میں جب بھی بارش کی دعا کروانی ہوتی، ہم کائنات کے پیغمبر کے پاس جا کے دعا کروا لیا کرتے تھے. چچا عباس آپ نبی کے چچا ہیں، آپ ہمارے ساتھ میدان میں نکلیں، ہم آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں. رسول اللہ تو دنیا میں رہے نہیں، اب آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں. اور مورخین لکھتے
हैं, रावी लिखता है जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कैद के दिनों में हजरत अब्बास से दुआ करवाई, अभी उधर दुआ करवा के अपने घरों में वापस आए, अल्लाह ने बारिश बरसा। हमें उस नबी के चचा से प्यार क्यों ना हो? हमें तो नबी के चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से भी प्यार, और अल्लाह की कसम हकीकत में प्यार है, हकीकत में प्यार है। और फिर नबी के 3 दामाद, 4 बेटे हैं तो दामाद कितने? क्यों भी 3 क्यों? बताना है आप लोगों ने। 4 बेटियां तो 4 दामाद नहीं होने चाहिए? हाँ माशाल्लाह, लोग कहते हैं हदीस तो पहले पढ़े लिखे हो गए, अल्लाह मज़ीद फसीद। वैसे अब हम वो नहीं रहे, वरना अहले हदीस का जाहिल बच्चा भी होता था ना, उसको इतने मसाइल आते थे कि किसी दूसरे मसलक के आलिम को उतने नहीं आते थे। मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ता था ना, तो हमारे प्रोफेसर, अरबी के प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद अली साहब, वो हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी साहब की जमात के जिला के सदर थे। मेरी और उनकी कई बार जो है पढ़ाई में गुफ्तगू होते, पढ़ते पढ़ते कई चीज़ों पर, मसाइल पर बहस हो जाती। आरेवाला कॉलेज के एक साहब मुझसे एक दिन बहस कर रहे थे, अभी मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। उधर से प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद अली साहब उसे कहने लगे, यार आप किससे बहस कर रहे हैं? अहले हदीस के तो आम बच्चे से बहस नहीं करते, ये तो फिर अब्दुल्ला छतवी साहब का बेटा है। और मैं 11वीं क्लास का उसको अहले हदीसों कुछ सीख लो, सिर्फ वाइसों की तकरीरें सुनना ही जी। कभी जो है आपको मसाइल पर भी लेक्चर होने चाहिए। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, इमाम के पीछे क्यों पढ़ते हैं, इसके दलाइल आपको आने चाहिए। हम रफ़ुल यदैन पहली तकबीर पर भी करते हैं, रुकू पे जाते हुए भी करते हैं, रुकू से उठते हुए भी करते हैं। तो ये रफ़ुल यदैन हम क्यों करते हैं? अगर सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा मसलक है, फिर कोई सवाब नहीं है यहाँ, फिर तो मसलक की पूजा होगी ना। अगर हम इसलिए करते हैं कि हमारे पैगंबर कायनात क्या करते थे, तो फिर सवाब है, फिर कितना सवाब है। एक बार एक सहाबी बयान करते हैं कि एक बार हाथ उठाने की जो है 10 नेकियां मिलती, और 4 रकअतों वाली नमाज में अहले हदीस 10 बार रफ़ुल यदैन करते हैं। तो 10 को 10 से ज़रब दे, कितनी नेकियां? 4 रकअत ज़ोहर के बड़े हैं फर्ज, नेकियों में कितना इजाफा हुआ? 100 नेकियों का इजाफा हुआ। सुबह की नमाज में 50 नेकियों का इजाफा हुआ फर्जों में, असर के फर्जों में 100 नेकी का इजाफा हुआ, मगरिब के फर्जों में 75 नेकियों का इजाफा हुआ, और इशा के फर्जों में 100 नेकियों का इजाफा हुआ। अहले हदीसों, इसलिए रफ़ुल यदैन न किया करें कि मेरे अब्बू किया करते थे, मेरा मौलवी किया करता है। नहीं, रफ़ुल यदैन किस लिए करनी है? कि हमारे पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। अगर इसलिए करोगे, मैं मक्का मुकर्रमा में बैठा था, अल्लाह ने 4 बार जाने की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह मज़ीद आपको भी मुझे भी तौफीक अता फरमाए। अफ्रीका के लोग भी रफ़ुल यदैन करते हैं। मैंने अफ्रीका के एक आदमी दीन से पूछा, मैंने कहा आप रफ़ुल यदैन क्यों करते हैं? कहता जी मेरे अब्बू करते थे, उनके अब्बू करते थे, उनके अब्बू करते थे। मैंने कहा फिर सवाब शुरू कोई नहीं, फिर तो खानदान की रस्म कर रहे हैं ना, फिर तो खानदानी रस्म होगी ना। अब रफ़ुल यदैन क्यों करते हैं? इसके दलाइल हर अहले हदीस के पास होते हैं, लड़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए। आमीन हम ऊंची आवाज से क्यों कहते हैं? सीने पे हाथ क्यों बांधते हैं? ये सारे अमूर का हमारे पास दलाइल होने चाहिए।
اور سیکھنے کی کوشش کیجئے. پاؤں سے پاؤں ہم کیوں ملاتے ہیں؟ ہم مخصوص مواقع پہ دعا کرتے ہیں، بعض مواقع پہ دعا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اور جہاں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے. کائنات کے پیغمبر سے محبت ہے تو اس کے دین سے بھی محبت ہونی چاہیے. میں بات کیا کر رہا تھا کہ کائنات کے پیغمبر کے کتنے دماغ؟ 3 دماغ. بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوا. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح کن سے ہوا؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا. جب بدر کے موقع پر وفات ہو گئی تو کائنات کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ عثمان تو اتنا اچھا داماد ہے، میری ابھی جو ہے 2 بچیاں باقی ہیں، ابھی جو ہے میں تجھے جو ہے اپنی ایک دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، پریشان نہ ہو. تیری نسبت محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے اور تو نے جوڑ کے رکھی ہے. تو نے میری بیٹی کا پورا خیال رکھا ہے، تو نے میرا احترام کیا ہے، میری بیٹی کا خیال رکھا ہے. عثمان تو اتنا اچھا داماد ہے، جاؤ میں ام کلثوم کا نکاح بھی تجھ سے کرتا ہوں. اور اگر داماد اچھا نہ ہو تو لوگ نہ کہتے چلے یار ساڑی پہلی دی جان چھٹی بیچاری چلی گئی ہے، دوسری بیٹھی بھی ہو تو کوئی دیتا ہے؟ اور عثمان اتنے اچھے داماد. جب دوسری فوت ہوئی تو کیا فرمایا؟ عثمان اب میری 4 بیٹیاں تھی، چاروں کی نکاح ہو چکا. عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی، عثمان ایک ایک کر کے فوت ہوتی رہتی. تو عثمان تو اتنا اچھا داماد ہے کہ میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا. چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، وہ کن کے گھر؟ کائنات کے پیغمبر کے چچیرے بھائی، اور جنہوں نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا، کائنات کے پیغمبر کا ساتھ دیا، کائنات کے پیغمبر پہ بیعت کی، کائنات کے پیغمبر کا لمحہ ساتھ دیا. اور اتنا ساتھ دیا کہ کائنات کے پیغمبر جب ہجرت کر کے ہجرت کی رات آ رہے تھے تو اپنے بستر پہ کس کو لٹا کے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اسی چچیرے بھائی کو. اور مدینہ طیبہ آئے، مواخات مدینہ قائم کی. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، نہیں کسی کا بھائی بنایا تو علی کا بھائی نہیں بنایا. علی نے پوچھا کائنات کے پیغمبر سارے مہاجرین کو بھائی بنا دیا، کسی کے ہر ایک کا انسان کو، تو مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا علی مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ میں نے تجھے کسی انصاری کا بھائی نہیں بنانا، میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا ہے. کائنات کے پیغمبر نے اپنے دادا عبد المطلب کے بعد کہاں پرورش پائی تھی؟ اپنے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی جناب ابو طالب کے. اور جب کائنات کے پیغمبر تجارت کرنے لگے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی زیر کفالت لے آئے. اللہ اکبر. اب پھر نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے اپنے اسی چچیرے بھائی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے. یہ اہتمام کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کہا علی جا کے نکاح کا پوچھو. پیغام نکاح تو کائنات کے پیغمبر کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیسے مانگو؟ فرمایا یہ اہتمام بھی ہو جائے گا. اب پوچھنے والے رشتہ کون ہے؟ حضرت علی کو ترغیب دینے والے جناب ابوبکر عمر فاروق ہیں. اور نکاح میں سارا خرچہ کرنے والا کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اے شہزادے کا مال کس کس جگہ نہیں کام آیا؟ اللہ اکبر. غزوہ تبوک ہے،
کائنات کے پیغمبر مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھے ہیں اور کائنات کا ساری کائنات کا تاجدار چندہ مانگ رہا ہے. ساری کائنات کا تاجدار، ساری کائنات کا سردار چندہ مانگ رہا ہے. اور حضرت رسول اللہ فرما رہے ہیں بازار مقابلے میں بڑی بڑی زبردست فوج ہے، بڑی افرادی قوت ہے، بڑا آپ کے پاس اسلحہ ہے اور جیش الاسرا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. دو سواریوں کا اہتمام کرو. کون کھڑا ہوا؟ عثمان کھڑا ہوا. کہا کائنات کے پیغمبر 100 سواریاں وہاں ساز و سامان. پھر کائنات نے فرمایا ابھی کم میں دوبارہ کھڑا ہو. دوبارہ کھڑے ہو گئے. 100 سواریوں کا اور اعلان کر دیا. تیسری بار پھر اور اعلان کیا. 100 کا 400 کا پھر 500 کا بھی اعلان کر دیا. پھر 100 کا ہر 100 کا ہر بار اعلان بڑھاتے گئے. بعض مورخین نے لکھا ہے 900 سواریاں اور بعض نے لکھا ہے 1000 سواریاں ماشاء عثمان اکیلے عثمان نے. اور ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ کائنات کے پیغمبر کے یہ صحابی 300 سونے کی اشرفیہ، 300 سونے کے سکے کائنات کے پیغمبر کی جولی میں جا کر ڈال دیے. اور کائنات کے پیغمبر اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ وہ سونے کا سکہ اوپر اچھالتے ہیں پھر کیچ کر لیتے ہیں، پھر اوپر اچھالتے ہیں پھر کیچ کر لیتے ہیں. اور راوی کہتا ہے کائنات کے پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا. کائنات کے پیغمبر اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ زمانے نبوت سے اعلان کر دیا ما سر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم، ما سر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم، ما سر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم. اور جاؤ عثمان آج کے بعد جیسے چاہو زندگی گزارو، تجھے کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا. اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کائنات کے پیغمبر کے ساتھ ساری رات رہا. کائنات کے پیغمبر ساری رات اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے رہے اللہ اللہ میں عثمان پہ راضی، اللہ میں عثمان پہ راضی، اللہ میں عثمان پہ راضی، اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا. فرمایا صحابی کہتے ہیں کہ صبح کی آسان ہو گئی، کائنات کے پیغمبر ساری رات یہی دعا کرتے رہے. کس کس کائنات کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والوں کی کس کس کی بات کرو. اللہ کی قسم ہمیں کائنات کے پیغمبر کی، پھر جو ہے حضرت علی کی اولاد سے بھی ہمیں محبت ہو. کیوں نہ ہو، وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، وہ کائنات کے پیغمبر کی تخت جگر کی اولاد ہے. فرمایا وہ سن لو کائنات کے پیغمبر نے آپ کے علم میں نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کا کیا نام رکھا تھا کوئی بتائے؟ بعض کہتے ہیں حرب رکھا ہے، بعض کہتے ہیں حمزہ رکھا ہے. اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے کیا نام رکھا تھا؟ جعفر. بعد میں ربی کا. کائنات کے پیغمبر سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا یہ نام. فرمایا نہیں اور نہیں میں اپنے نواسوں کا نام تبدیل کرتا ہوں. میں ایک کا نام بڑے کا نام حسن رکھتا ہوں اور چھوٹے کا نام حسین رکھتا ہوں. فَسَمَّاهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ. یہ کائنات کے پیغمبر نے اپنے نواسوں کے نام رکھے ہیں. آج ہمیں حسن حسین نام سے بھی محبت ہے. ان حسن حسین سے محبت ہونی ہے. ہمیں جس کا نام حسن ہے ہمیں اس سے بھی محبت، اور جس کا نام حسین ہے ہمیں اس سے بھی محبت. کائنات کے پیغمبر نے یہ نام رکھے. اب جب یہ پیدا ہوئے کائنات کے پیغمبر نے کان میں اذان اور تکبیر دی. بس کہتے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن برحال تواتر سے ثابت ہے. اور فرمایا کائنات کے پیغمبر نے ان دونوں نواسوں کا عقیقہ بھی خود کیا، اور عقیقہ سنت بھی اسی وقت سے ہوتا.
کائنات کے پیغمبر نے امام حسن امام حسین کا عقیقہ بھی خود کیا. اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار. فرمایا اور لوگوں سن لو کہ حسن اور حسین فرمایا کائنات کے رب فرمایا یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں فرمایا مجھے ان سے محبت ہے. اور فرمایا کرتے تھے کائنات کے پیغمبر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے جب سجدے جاتے. یہ دونوں پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کائنات کے پیغمبر کے کمر پہ بیٹھ جاتے. اور ایک بار کائنات کے پیغمبر منبر رسول پہ تھوڑے جمعہ پڑھا رہے ہیں, خطبہ جمعہ جو عبادت ہے, اور ادھر سے امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے, عربی چوگا پہنا ہوا ہے, اور گر گئے. کائنات کے پیغمبر نے جب دیکھا میرے نواسے گر گئے, منبر رسول پہ خطبہ روک دیا اور اتر کے آئے اور اپنے دونوں صاحبزادوں کو اٹھا لیا اور بقیہ خطبہ اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا کے دیا. اور فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے, اور اللہ اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے. اللہ جو ان سے محبت کرے, اللہ مجھے جب ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت کر. اور پھر فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ جو ان سے محبت کرے, اللہ تو ان سے محبت کرنے والوں سے تو محبت کر. اس کا معنی امام حسن امام حسین سے محبت کرنا. جب محبت امام حسن حسین سے کریں گے اللہ ہم سے محبت کریں گے. ہم کن سے محبت کریں گے؟ امام حسن سے, امام حسین سے. کائنات کا رب اس کے بدلے میں ہم سے محبت کرے گا. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ امام حسن اور حسین سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. سیدہ فاطمہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اور پھر یہی بس نہیں, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اور فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے, جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کائنات کے رب سے محبت کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 89 میں حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے نا, تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک وفد بھیجا تھا. 300 افراد تھے جس میں فوجی دستہ بھیجا تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کمان. وہاں گئے, جہاد کیا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب جب اسلام قبول کر لیا, عثمان صاحب نے تشریف فرمائے. تو میں آخری باتیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ 5-7 منٹ میں بات ختم کروں گا. تو ادھر زکوٰۃ صدقات مال غنیمت بہت کچھ حاصل ہوا, جن میں سے یمنی چادریں بھی تھیں, سواریاں بھی بڑی بڑی اچھی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں سے فارغ ہو کے تیز رفتار سواری تھی, وہاں سے چل دیے اور باقیوں سے کہا آپ بھی آ جائیں مقام کرما کی طرف. ابھی غدیر خم کے مقام پہ وہ صحابہ جب پہنچے تو کچھ صحابہ نے, کچھ مسلمانوں نے جو اس فوجی دستے میں تھے, کائنات کے پیغمبر سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شکایتیں لگانی شروع کر, جن میں سید حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بھی شامل. کیا شکایتیں لگائی کہ کائنات کے پیغمبر ہم نے کہا تھا کہ 2 یمنی چادریں ہمیں دے دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا, بلکہ کیا کیا, جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق کیا کہ خمس نکال کر 5واں حصہ مال غنیمت سے نکال کر باقی جو ہے مجاہدین میں تقسیم کر دیا. وہ ایک چادر آتی تھی, وہ ایک چادر دے دی, اور مجاہدین کا مطالبہ تھا ہم ایک اور چادر دیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے متبع سنت تھے, فرمایا نہیں دوں گا, قرآن نے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا رکھا ہے, میں اس سے ایک چادر بھی زیادہ نہیں. اور جب ادھر یہ کیا وہ مجاہدین چند ناراض ہو گئے,
کائنات کے پیغمبر سے آ کے غدیر خون کے مقام پر آ کے شکایت کر دی. کائنات کے پیغمبر نے وہاں کھڑے ہو کر خطاب شروع کر دیا. ایک تو خطاب کر کے آئے تھے حجۃ الوداع میں, وہاں کیا پیغام دیا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری اپنی سنت. اگر ان کو دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی قیامت کی دیواروں تک راستہ نہیں بھٹکو گے. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ اور سن لو ایھا الناس, اور لوگوں سن لو, انما انا بشر, میں بھی بشر ہوں, یوشک قریب ہے کہ میں تم سے چلا جاؤں. مجھے پیغام آنے والا ہے, پیغام موت آنے والا ہے, اور میں جو ہے وانا تارکن, میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہوں. لوگوں سن لو, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن ایک بات سن لو, دو باری باری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو باری باری سفر ہے, دو باری باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو راہ راست پہ, راہ صراط مستقیم پہ رہو گے. اور فرمایا دوسرا, میں وہاں دوسری بات چیز کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ فرمایا اہل بیتی, اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لوگوں میرے خاندان سے محبت کرنا, میرے خاندان سے پیار کرنا, ان کے حقوق کا خیال کرنا, لوگوں ان کا خیال کرنا. اور اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, میں تم سے کوئی سی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر جو ہے اپنے قربت والوں کی محبت مانگتا ہوں. ہم کیوں نہ محبت کریں؟ کائنات کا رب حکم دے رہا ہے کہ ہم میں محبت ہے, کائنات کے پیغمبر کے سارے نسبتوں سے محبت ہے, کائنات کے پیغمبر کے نواسوں سے. اور یہاں کیا فرمایا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا من کنت مولاہ, اور جو شخص مجھے دوست رکھتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھے دوست بنانا چاہتا ہے, فعلی مولاہ, تو اسے چاہیے علی کو علی سے محبت کرے, اسے چاہیے علی کو اپنا دوست بنائے. آج ہم اللہ کے نبی کی, اللہ کی اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اللہ ہمیں ساری کائنات کی سب سے زیادہ محبت اللہ تجھ سے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. دوسرے نمبر پر یا اللہ ہمیں کائنات کے پیغمبر سے محبت ہے, پھر سارے صحابہ سے, پھر سارے انبیاء سے محبت ہے, اور پھر کائنات کے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت ہے. اللہ کی قسم کائنات کے پیغمبر کی ساری بیویوں سے محبت, ساری بیٹیوں سے محبت, سارے بیٹوں سے محبت, کائنات کے پیغمبر کے تینوں دامادوں سے محبت, اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ سے جتنی محبت اتنی کسی اور سے نہیں. اور فرمایا پھر ابو بکر سے محبت, عمر سے محبت, عثمان سے محبت, طلحہ زبیر سے محبت, معاویہ اور سفیان سے محبت. ہمیں نبی کے ایک ایک شاگرد سے محبت, اللہ کی قسم ہمیں نبی کی شجاع سے محبت, ہمیں نبی کے شہر مدینہ سے محبت, ہمیں نبی کے مولد مکہ مکرمہ سے محبت, ہمیں نبی کے وطن سعودی عرب سے محبت. اللہ کی قسم وہاں جو ہے وہاں چلتے ہوئے پیدل چلنے کو بھی سعادت سمجھتے ہیں, اور جب بھی مدینہ طیبہ جائے نا مکہ مکرمہ تو اس کی گلیوں میں پھرنے کا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم میں اپنی دلی کیفیت بتا نہیں سکتا کہ جتنا جو ہے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھرنے کا مزہ آتا ہے, دل کرتا ہے, سوچ میں آتا ہے, دماغ میں بات آتی ہے کہ کہیں میرے آقا کے یہاں پاؤں لگے ہوں گے, کہیں میرے آقا یہاں بیٹھے ہوں گے. ہمیں تو کائنات کے پیغمبر کے جو زخم ہوئے تھے ان پر جو کپڑا جو ہے باندھا گیا, اللہ کی قسم ہمیں تو اس کپڑے سے بھی محبت ہے. کس کی بات کرتے ہو؟ کہہ
رسول اللہ پہ، ان کی آل پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی آل پہ پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ سن لو کان کھول کر سن لو، جو کائنات کے پیغمبر پہ نماز میں درود نہیں پڑھتا، جو کائنات کے پیغمبر کی آل پہ درود نہیں پڑھتا، ہمارا عقیدہ ہے اس کی نماز نہیں، نہ کوئی فرضی نماز، نہ کوئی نفلی نماز، نہ کوئی سنن، نہ نماز جنازہ، نہ نماز عید، نہ نماز استسقاء، نہ نماز خسوف، نہ نماز کسوف۔ اللہ کی قسم اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ اور ہم تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن پیغمبر کائنات پہ درود نہیں پڑھتا، رسول اللہ نے فرمایا وہ اگر درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا جو ہے آسمانوں پہ پہنچتی نہیں۔ اور کیسے کہتے ہو کہ اہل حدیث گستاخ ہے؟ اور اہل حدیث تو محبت کے دیوانے ہیں، اہل حدیث تو محبت چاہتے ہیں، ہم تو محبت تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ ہم تو اہل تشیع کے جو کہتے ہیں کہ 12 امام ہمارے ہیں، اور میں کہتا ہوں وہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت علی ہمارے امام ہیں، حضرت امام حسن ہمارے امام ہیں، حضرت امام حسین ہمارے امام ہیں، حضرت زین العابدین ہمارے امام ہیں، حضرت جعفر صادق ہمارے امام ہیں، حضرت نقی ہمارے امام ہیں، حضرت تقی، حضرت امام عسکری۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اہل تشیع کے صرف وہ امام نہیں، وہ پوری امت کے امام ہیں۔ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ ہم تو اہل سنت کے ائمہ اربعہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم تو تابعین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تبع تابعین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ہم تو حضرت بابا فرید رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو حضرت علی اجمیری رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔